السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسانی ذہن کس طرح سے فہم و فراست کو قبول کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس نے ہمیں کس طرح سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جو ہم اپنی ذہانت پہ بڑا ناز کرتے ہیں، تکنیک ہے، کتنے ہم آزاد ہیں اپنی سوچ میں، مختلف پہلوؤں پہ ہم اس کا زور دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فہم دی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ابتدائی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تقریباً ہر ایک کو یہ آیت یاد بھی ہوگی، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی۔ آپ کو ترجمہ بھی اس کا بڑا آسان ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تو بہت اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگی۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ھدی للمتقین۔ اس میں یہ اب اس میں دو پہلو آ گئے۔ شروع میں جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہم نے کہا کہ لا ریب فیہ کا مطلب ہے کہ اس کتاب پر کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کتاب پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ اور تفسیریں پڑھی اور تھوڑا سا اور مطالعہ بڑا ہوا، ذہن وسیع ہوا، تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں تو ہم جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی غرض و غایت پتہ چلتی ہے کہ بھئی جو متقین ہیں ان کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، وہ اس سے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ دس از دا مینول فار دیم۔ اب جناب جب متقی یا متقین کی ڈیفینیشن ڈھونڈنی شروع کی تو عربی کی مختلف ڈیفینیشن اور لغت، اور ان سے پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچا کے ایسے رستے پہ جہاں پہ خاردار کانٹے ہیں، پتھر ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے ہیں اور بچ بچا کے گزر جاتے ہیں، رستے میں الجھتے نہیں ہیں کسی چیز سے، وہ متقین ہیں۔ اب جناب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ ہدایت ہے متقین کے لیے تو ہمارے سامنے جو متقی ہم جن کو سمجھتے ہیں متقی اور پرہیزگار، وہ تو پہلے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ان کے لیے راہ ہدایت ہے تو پھر ہمارے جیسے کیا کریں جو بھی متقی بنے ہی نہیں ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ سمجھ لیں کہ معراج ہے کہ ہم متقی بن جائیں اپنے دین کی۔ جو بھی آپ فیتھ ہو، ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، اگر وہ نہیں بھی مسلمان ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو بھی میرا دین ہے میں اس پہ اچھے طریقے سے چلوں، تو متقی اور پرہیزگار تو ہمارے سامنے وہ بنتے ہیں۔ اب جب اس پہ آپ مزید غور کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ہی سے متقی لوگوں کے لیے اس کتاب نے اگر ہدایت دینی ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ لیکن عرصہ دراز گزر گیا، لوگوں سے پوچھنے پہ بھی کوئی اس کو تسلی بخش اور تشفی جواب نہیں ملا۔ علماء کرام سے جو ہمیں جو علماء کرام ملے ان سے ہم نے پوچھا، وہ کوئی اس کا مطلب اچھے طریقے سے نہ سمجھا سکے۔ تو کئی ساری تفہیم القرآن اور تشریحیں اس کے بارے میں پڑھنی شروع کی۔ اگر متقی ہو گیا تو ہدایت اور مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے، یہ کانٹا اٹکتا ہی رہا۔ اب جناب کچھ اور ٹائم گزر گیا تو کچھ اور سمجھ میں آئی باتیں، پھر پتہ چلا کہ بھئی ہدایت کی ضرورت سب کو ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ہدایت تو متقی تو وہ ہے جو بچنا چاہتا ہے، جو بچ گیا ہے وہ نہیں۔ تو اصل میں ہم سب جب یہ کتاب مقدس کھولتے ہیں اس سے ہمارا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے ہدایت، تو ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں برائی سے اور ایسی باتوں سے جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے اور پڑھیں گے تو یہ ہمیں ضرور ہدایت دے گی، ہمیں ضرور سمجھ میں آئے گی
کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارا ذہن جو ہے اس کو کریٹیکل نقطہ نظر سے پڑھ رہا ہے، ہم صرف کتاب ایز اے بک ریفرنس اس کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہدایت پانی مشکل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ آئے گا، یہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا تو مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر بڑا مشکل ہے کہ کس طریقے سے یہ فائدہ ہوگا۔ خیر، یہ تو عام زندگی میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے بہتر انداز میں نیویگیٹ کرتے ہوئے گزریں۔ اگر ہم خود ہی اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، ٹکرے مارتے رہیں گے اور دیکھ کے نہیں چلیں گے، بچ کے نہیں چلیں گے، ہمیں جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہمیں بچ کے جانا ہوتا ہے اپنے طریقے سے، اس طریقے سے کہ کوئی مارے نہ، اسپیشلی پاکستان میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اور وہ بھی موٹر سائیکل پہ، ہمیں خود نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں متقی بننا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری زندگی میں جو بھی ہم افعال کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اسے جان بوجھ کے خرابی نہ پیدا کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن پاک نے فرمائی ہے کہ جب آپ بچ بچا کے چلنا چاہتے ہیں، مشکلوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر نہیں عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کتاب، آپ کو پتہ ہے ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں نے نبی تم پہ نازل کیا ایمان والوں پہ، اور یہ کتاب نازل کی ہے تو تمہارے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ خاص طور پہ رحمت کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یہ ایکسٹرا ہے، ہدایت آپ کو پہلے بھی مل چکی ہوتی ہے، تو آپ اس کے حساب سے بھی چل سکتے ہیں، آپ اپنا راستہ خود متعین کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں بھی جب آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ مشکلوں اور مصائب سے بھی بچ سکتے ہیں، دین کا راستہ آسان کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل سے ہو۔ میں پہلے ایک بھی بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ سدھاروت جو تھا، بدھ مذہب کو ماننے والا، اس نے ساری زندگی کی عبادت اور بیٹھ کے وہ اس نے چولہے کاٹے اور بہت مشکل حالات سے گزر کے اس کو یہ سمجھ میں بات آئی کہ بھئی بدن کو مشقت دینے سے، اپنے آپ کو مشقت دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا بہتر انداز میں سوچتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے، سوچیں اچھا کرتے ہیں۔ سوچنے میں اگر ہم بات کریں تو آج عصر حاضر کے جو سائنسدان ہیں، وہ بڑی لمبی تحقیق کے بعد اور بڑے طریقے سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ ان کو پتہ چلا ہے، کہہ لیں کہ یہ سوچ ایک دن میں نہیں بنتی، یہ سوچ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ ہمارے ذہن کی تعمیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، وہ ایک دن میں نہیں بن جاتی۔ ہم جب انسانی بچہ اور جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے چھوٹی عمر سے، اچھا اس میں بھی اور بات ہے، جب سائنسدانوں نے کمپیئر کیا ایک انسانی بچہ اور بندر یا چمپینزی کے بچے جو کہ جلدی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں کو سکھانا شروع کیا مختلف چیزیں، تو پتہ یہ چلا کہ ابتدائی عمر میں بندر کا بچہ انسان کی نسبت زیادہ تیزی سے سیکھتا ہے جو بھی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں، جو آپ کو سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو زندگی کی سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ وہ حیوانی جبلت ہوتی ہے جو ہر انسان میں بھی اور ہر حیوان میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہے۔ حیوان جو ہے اس کو جلدی سیکھتا ہے، وہ جنگل میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ نہیں ملی ہوئی ہوتی، اور انسانی بچہ ہیومن جو بیبی ہے اس کو وہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سیکھنے کا عمل آگے تک چلنا ہے، اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے، اس نے صرف حیوانی جبلت نہیں سیکھنی ہے، اس نے لاجک سیکھنی ہے، اس نے میتھ سیکھنی ہے، اس نے وہ سوچنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے جس سے ہم کنکلوژن نکالتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں۔ لاجک، عقل، ذہن، شعور، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہیومنز کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ جو علم ہے، یہ ہے
جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اگر ہم اس چیز کا ادراک کریں تو ہم اپنی ساری زندگی میں علم کو حاصل کرنے میں گزاریں، علم کی ترویج کریں، اس کو اپنے اوپر امپلائی کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب جہاں بہت سی سائنس نے ترقی کی ہے اور ہم نے تحقیقات کی ہیں بہت ساری، تو اس تحقیق کے نتیجے میں سائنسدانوں کو، عصر حاضر کے سائنسدانوں کو یہ علم ہوا ہے کہ انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے والا حصہ اس کی پیشانی یعنی فور ہیڈ میں ہے. باقی سارا نظام انسان جو ہے وہ ایکشن اور ری ایکشن، مطلب جو ذہن ہے وہ ہمارا ایکشن اور ری ایکشن کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم سیکھتے ہیں جب چھوٹے بچہ گرم آگ کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کا ہاتھ جلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو خطرہ ہوگا. اس طریقے سے وہ کنکلوژن نکالتا ہے. یہ بیسیکلی یہ سارے ایکشن ہوتے ہیں جن سے اس کو ری ایکشن ملتے ہیں، جس سے یہ ساری چیزیں بیک آف دا مائنڈ کہیں جو ہے وہ سٹور ہوتی رہتی ہیں. پھر ان کو جو ہمارا برین ہے وہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے کنکلوژن نکلتے ہیں. یہ ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے نارملی. تو لاجکس جنم لیتی ہیں، میتھ جنم لیتا ہے، جس سے ہم نے یہ دنیا اور اس میں سارا نظام انسان نے ایک طرح سے اپنے زیر نگین کیا ہے. آپ نے میتھ، فزکس، کیمسٹری، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے. اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، سورج کی طرف اس نے مشن بھیجے ہیں. بہت بڑی جمپ ہے یہ. لیکن اندازہ کریں جب بھی یہ انسان ابھی تعمیر کے مراحل میں تھا، آج کے سائنسدانوں کا اندازہ ہے، ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً 30 بلین ایئرز بیفور یہ عمل انسانی ارتقاء کا عمل چل رہا تھا. اور اس زمانے میں کہیں اس کا دماغ، انسان کا دماغ چھوٹا ہوتا تھا. جو اس زمانے کے سکلز ملے ہیں اس میں جو کیوٹی ہے دماغ کی وہ چھوٹی تھی. لیکن 300,000 سال 30 ارب سال پہلے ہوا یہ کہ اچانک کسی وقت وہ دماغ کا سائز بڑھ گیا. سائنس کی زبان میں اسے کوانٹم جمپ کہتے ہیں. کوانٹم جمپ، ایک دم بہت بڑا جمپ ہوا، تقریباً 1.5 گنا دماغ ہو گیا. جب برین بڑا ہوا اسی وقت وہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ وہ آدم بنا، انسان بنا. اس سے پہلے وہ بھی اپنی ابتدائی ساخت میں تھا. اور اب تو یہ بھی پہنچ گئے ہیں لوگ ہوموسیپین. اصل میں 20 22 24 قسم کی جو مخلوقات تھیں انسان سے ملتی جلتی، وہ آپس میں ملتی رہیں، کچھ ختم ہوتی رہیں، کچھ چلتی رہیں. اور ان کے میل ملاپ سے یہ بنتے بنتے جب یہ ہوموسیپین سے پہنچا. ہوموسیپین اور یہ ہوموسیپین جو تھے یہ افریقہ کے باشندے تھے، کالے، چھوٹے، قد ان کے بہت بڑے نہیں تھے. یورپین اقوام کے طرح کے رکھنے والے، مجھے نام نہیں اس وقت یاد آ رہا. ایک وہ قسم کے بڑے جسے والے، وہ برفانی علاقوں میں رہتے تھے، ابھی آئس ایج سے جو بچے ہوئے لوگ تھے. اور وہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے. ان کے قد بڑے بڑے تھے، جسمانی طور پر بہت ہی وہ لہیم شہیم اور بڑے تھے. اور ہوموسیپین کی نسبت ہوموسیپین دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تو نہیں لیکن نارمل جو آج کل قد ہے میرا اس کے حساب سے تھے. یہ وہ افریقن نسل ہے. یہ افریقہ سے باہر نکلے. وہ جو کوانٹم جمپ تھا جو دماغ میں ایک دم آیا تھا یہ اس زمانے میں آیا. اور یہ دو قسم کی قوموں میں آیا. یہ دونوں پھر آگے مل کے ان کی ملاپ سے جب یہ ملے تو انسان، موجودہ انسان جو ہے وہ وجود میں آیا. اس میں ایک اور اسٹڈی ہوئی ہے جس میں جینیٹک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی کسی کا بھی ڈی این اے لے کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. یونیک ڈی این اے بھی اب سائنسدانوں نے دریافت کر لیا ہے کہ ہر ایک کا ڈی این اے یونیک ہوتا ہے. جس طرح فنگر پرنٹ اور آنکھوں کے ہیں، ڈی این اے بھی یونیک ہوتا ہے، ہر ایک الگ. اور ڈی این اے وہ ہے ہمارے جسم میں وہ حصہ ہے جو
جس میں ہمارا سافٹ ویئر ہے، جس میں ہماری پلاننگ کی ہوئی ہے ساری، جو ہم باڈی جو بڑے ہو کے بنتے ہیں سب کچھ وہ ڈی این اے کے اندر اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے جو ہے اس کو کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ ابھی انسانی ذہن کے بارے میں پتہ چلنے لگا ہے، کافی کچھ پتہ چلنے لگا ہے، یہاں تک کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کلون بھی بنا سکتا ہے، یعنی سیم فوٹو کاپی ایک انسان کی۔ ڈولی جو بھیڑ تھی اس کی فوٹو کاپی بنائی گئی تھی، شاید اندر کھاتے میں کوئی بنا رہے ہوں، کیونکہ ابھی تک اس کی لیگلی اجازت نہیں ملی۔ امریکہ میں بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے کلون بنانا، اس لیے اس کی کوشش کرنے کی لیگلی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے ابھی ہم، لیکن یہ ایک چانس ہے بنا ہوا۔